بڑے بڑے احترام محترم مکرم معزز شامل حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری 3 جمعوں سے جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ سلام کی مناسبت سے چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی خصوصی طور پر سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے بھی سلام کی ترویج فرمائی ہے، اور اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ آپس میں جب ملاقات ہو، آپ گزر رہے ہیں، کسی کے پاس گئے ہیں، تو آپ سلام جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں عام کریں، کیونکہ الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ جو بھی تعلیم قرآن و سنت کی ہے اس پر عمل کرنے، اس کو عام کرنے میں ہی برکت ہے، میں ہی کامیابی ہے۔ مسلمان کی کامیابی اور کامرانی، عزت و وقار جو ہے وہ الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 کے حوالے سے میں 2 جمعوں پر گفتگو کی تھی، پھر ساتھ میں نے چند حدیثوں کو بھی حوالے کے طور پر بیان کیا۔ اب پچھلے جمعے سے میں نے سورۃ نور کی آیت نمبر 27 کے حوالے سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، اور اس سے ہٹ کر بھی قرآن مجید میں چند آیات اور بھی ہیں کہ جس میں اس سلام کی تعلیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا مفہوم میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا، اور آج بھی میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اور یقیناً جو میں نے آیت نمبر 86 سورۃ النساء کے حوالے سے 2 جگہوں پر میں نے اس آیت کا حوالہ دیتا رہا، اس آیت میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو تعلیم دے رہا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو انسانوں کو ہے، اللہ کے بندوں کو ہے، مخلوق کو ہے، وہ ہے محبت۔ کیا ہے؟ بولیے، محبت۔ آپ پریشان میں کیا ہے؟ محبت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو سبق، جو درس دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، اس کا سارا دارمدار محبت پر تھا، اور محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ سلام۔ ایک بات یاد رکھیں، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آپس میں محبت ہو جائے، پیار ہو جائے، ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ بہتر ہو جائے، گو وہ رشتہ دار ہیں، گو وہ اہل محلہ ہیں، گو وہ دوست احباب ہیں، کوئی بھی ہمارا آپس میں پیار کا، محبت کا اور ہمارے تعلقات کے گہرے ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ سلام ہے۔ اور اس میں بھی میں نے ایک بڑی
خاص بات حدیث کے حوالے سے کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کسی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا تو ہر ایک کو سلام کرنا. اس میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بس ایک آدمی جا رہا ہے، وہ سلام کی مناسبت سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ سوچ رہا نہیں پتہ نہیں یہ عیسائی ہوگا، غیر مسلم ہوگا، تو میں اس کو سلام کیسے کروں؟ قربان جائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا تو اس کو سلام کرنا ہے. ہاں اگر وہ عیسائی ہے، آپ کو علم نہیں ہے تو اس میں کوئی آپ یہ جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. ہاں اگر تجھے علم ہے، بس اگر کی لوگ ایسی بستیوں میں رہتے ہیں کہ جن کے محلے میں عیسائی رہتے ہیں، پھر وہ عیسائیوں کو جانتے ہیں کہ ہمارے محلے کے یہ فلاں فلاں جو ہے یہ عیسائی ہیں، ان کے علم میں ہوتا ہے، وہ ایک الگ حصہ ہے. ہاں اگر آپ جانتے ہیں وہ سامنے آ کے تو اس کو سلام نہیں کرنا، اور اگر وہ آپ کو سلام کرتا ہے اس کا بڑا خوبصورت جواب ہے. اگر کہنا جی السلام علیکم تو آپ اس کو وعلیکم السلام نہیں کہنا، اور وعلیکم السلام، وعلیکم السلام کا لفظ استعمال نہیں کرنا، صرف اتنا کہنا وعلیکم، کہ جو تو نے مجھے سلام کیا ہے نا وہ تجھے قبول. کیونکہ عیسائی کا سلام نہیں ہوتا، عیسائی کی طرف سے سلامتی نہیں ہوتی، سلام ہوتا ہے سلامتی میں، تو غیر مسلم سے سلامتی نہیں ہوتی ہے، سلامتی ہوتی اسلام میں. اس لیے آپ اگر اس کو جانتے ہیں تو آپ اس کو سلام نہیں کرنا. اگر اس نے آپ کو سلام کر دیا ہے تو وعلیکم السلام، آپ کی طرف سے سلامتی نہیں اس کو بھیجنی، کہ غیر مسلم کے لیے سلامتی نہیں ہے، اور وہ جو سلامتی ہمیں بھیج رہا ہے اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا. تو میرے آقا علیہ السلام نے خصوصی تعلیم دی ہے، تو آپ نے کہنا وعلیکم، وعلیکم، کہ جو تو نے مجھے کہا ہے وہ الفاظ تیرے ہی میں تجھے واپس لوٹاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس طرح اگر آپ کو کسی غیر آدمی نے سلام بھیجا ہے، مثلا آپ میرے پاس آئے، آپ نے کہا کیسا فلاں جگہ پہ آپ کے دوست جو ہے نا انہیں آپ کو سلام بھیجا ہے، انہیں آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں وعلیکم، اس کے سلام کو، کہ جو اس نے مجھے سلام بھیجا ہے میں بھی اس کو وہی سلام بھیجا. کیا کہہ رہے ہیں وعلیکم، تو میں اس کو وہی سلام بھیج رہا ہوں جو اس نے مجھے، لیکن وہ مسلمان ہے، اس نے تو یہ سلامتی بھیجی. عیسائی کی غیر مسلم کی سلامتی نہیں ہوتی، کیونکہ سلامتی کا وجود اسلام نہیں ہے. یاد ہے جب تو میں عرض کر رہا تھا. پھر ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ بھی مصافحہ کیا ہے نا اس کے ہاتھ کو ملا کر ہاتھ چھوڑا نہیں. ہوتا نا کہ جب ہم کسی سے سلام کریں تو ہم اپنے ہاتھ کو چھوڑائیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب بھی کسی غلام سے ہاتھ ملایا ہے نا اس نے ہاتھ چھوڑایا، میرا آقا نے ہاتھ نہیں چھوڑایا. یہ میرا آقا کا ایک تعلق، میرا آقا کی محبت، اس کو پیار کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں. اس کو جو سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی یہ شفقت تھی، آپ کا یہ پیار تھا، آپ کی یہ محبت تھی اپنے امتیوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، کہ جب بھی کسی کے ساتھ ہاتھ ملایا آقا علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش نہیں کی، اگلے نے ہاتھ چھوڑایا ہے. اور پھر ایک اور بڑی خاص بات ہے جو توجہ طلب ہے اور سننے والی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس کا ہاتھ مل رہتا نا اس کے ہاتھ سے سارے دن خوشبو آتی رہتی. کیونکہ آپ نے یہ تو سنا ہے نا علماء سے اور بڑا بھی ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جس گلی سے گزر جاتے تھے نا، جس گلی سے گزر جاتے، بازار گزر جاتے، وہ ساری گلی اور وہ سارا بازار جو تھا نا
وہ معطر ہو جاتا تھا. کیا ہو جاتا تھا؟ معطر ہو جاتا. اور میں نے حدیث پاک میں یہ پڑھا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ ثواب اہل علم ہے، اہل مطالعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ کہ اگر آقا علیہ السلام کو تلاش کرنا مقصود ہوتا نا، ایک صحابی ہے، اس نے اس پاس سے آیا ہے، دور سے آیا ہے، یا اس نے آقا سے ملاقات کرنی ہے، تو اگر آقا سے اگر تلاش کرنا مقصود ہوتا، ملاقات کرنے مقصود ہوتی، تو آقا سے نہ ملتے. قربان جائے، جس بازار سے یا جس گلی سے خوشبوؤں کی گلے آتے، اسی گلی میں چلے جاتا، آقا مل جاتا. ایک میرا آقا کی اس خوشبو کی اس پر میں انشاءاللہ کبھی ذکر کو ایک خصوص میں جو مجھ سے ہو سکے کہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ خوشبو کے حوالے سے. میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اکثر غلام کا یہ ارادہ ہوتا کہ میرا ہاتھ مل ہی جائے، میرا ہاتھ مل ہی جائے، میرے ہاتھ کو نسبت ہو جائے دست نبوت کے ساتھ. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ جس کو دست نبوت سے نسبت ہو جاتی، بس ملا ہے، سارا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی. اور وہ جدھر بھی جاتے نا، وہ کہتے ہیں آپ نے بڑی پیاری خوشبو لگائی ہوئی، آپ سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. کہ یہ لگائی تو نہیں ہے پر لگ گئی. ہاں لگائی تو نہیں ہے پر لگ گئی. پھر ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مثلا یہاں سے کتنی آیا ہے، کیونکہ سلام ایک الگ موضوع ہے، مصافحہ الگ موضوع. مصافحہ پر میں انشاءاللہ گفتگو اس کے ساتھ آگے ملاؤں گا انشاءاللہ، وہ ایک الگ حصہ ہے. یہ فقط سلام ہے، یہ فقط سلام ہے. لیکن ایک نکتہ میں یہاں پہ پیش کر دوں کہ سلام کرنے میں نیکی ہے، گناہ نہیں ختم ہوتے، لیکن مصافحہ کرنے میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہے. اس پر میں انشاءاللہ گفتگو آگے کروں گا. مصافحہ پر میں انشاءاللہ اس پر ایک بڑی لمبی گفتگو ہے. مصافحہ کرنے کا آداب، مصافحہ کرنے کا پہلو، مصافحہ کرنے کا طریقہ، آقا کی ادا، میرا آقا کی سنت، ایک بڑا وسیع موضوع ہے. میں تو فقط سلام کی بات کر رہا ہوں نا. اور میں نے شروع میں جملہ بولا تھا کافی ساتھیوں کے آنے سے قبل کہ جو میں صورت نساء کی ایت دو جملوں پر گفتگو کرتا رہا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا جو ذریعہ بیان کیا ہے، محبت کا جو طریقہ بیان کیا ہے کہ محبت کیسے ملتی ہے، آپس کے تعلقات محبت میں، پیار میں، انس میں کس طرح بنتی ہیں، اس کا ذریعہ ہے صدقہ. یہ خالق کائنات کا پیغام ہے. اس آیت کریمہ میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاں جانے کے لیے خوبصورت طریقہ دیا ہے. کسی کے ہاں بولیے، مثلا میں کسی گھر گیا ہوں، کسی کو ملنے گیا ہوں، اب اس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ہمیں طریقہ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہیں داخل ہونا کسی گھر میں جب اپنے گھر سے ہٹ کر. کب تک؟ دیکھو نا اللہ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا، کسی اور کے گھر میں داخل نہیں ہونا، غیر بیوتکم، کسی غیر کے گھر میں داخل نہیں ہونا. کب تک اور کس گھر میں داخل ہونے کا طریقہ؟ اس پر میں ویسے پچھلی جمعے میں کافی تفصیل کی تھی اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے، کس غیر داخل ہونے کے لیے، لیکن میں اس پر گفتگو کافی کی تھی. لیکن یہاں میں فقط پھر ایت کو یہاں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے حتی تستأنسوا. یہ بھی ایک محبت ہے. اگر آپ یہ محسوس نہ کریں کہ یار بغیر اجازت نہ داخل ہو گیا. اکثر ہوتا ہے یقین لوگوں کے ساتھ بڑے کڑو رشتے ہوتے ہیں. ایک تو نا رشتہ داری، ایک رشتے داری سے ہٹ کر وہ کہتا ہے میرا بھائی بنا ہوا ہے، ان کا میرا گھر ایک ہے، ہم ان کے گھر کی فیملی کے فرد ہیں، یہ ساری باتیں تیری اپنی ہیں، یہ تعویلیں ساری تیری اپنی ہیں، یہ موقف سارے تیرے اپنے ہیں. قرآن قرآن ہے اور حدیث حدیث ہے، یہ سب تعویلیں. اور تعویلوں کے لیے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تعویلوں کا علم میں نے عالم کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہے.
تعویلوں کا علم میں نے فقط اپنی ذات کے واسطے رکھا ہے، یاد رہے گا. اور آج ہمارے پاس فقط تعویلیں رہ گئی ہیں. مثلا ہر آیت کو ہم نے اپنے ذہن کے مطابق ڈال دیا ہے. باقی میرا عقل یہ کہہ رہی ہے، میرا شعور یہ کہہ رہا ہے، میری سمجھ یہ کہہ رہی ہے، میرا علم یہ کہہ رہا ہے، میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے. یہ ساری باتیں دوستوں میں کوئی انکار تو نہیں کر رہا، کوئی تنقید تو نہیں کر رہا، کیونکہ ہمیں مطالعہ ہے، اہل علم ہے، بتا کر سکتا ہے. لیکن سیدھی بات بتاؤ، ہم تو ڈرتے ہیں، ہم تو خوف کھاتے ہیں، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. جو رب نے بیان کر دیا ہے وہ سچ ہے، جو میرا آقا نے بیان کر دیا وہ سچ ہے. ہاں اگر تو کہتا نہیں ہمارا گھر ایک ہے جی، ہمارے آنے جانے میں کوئی پردہ نہیں ہے جی، کوئی روک آگے کیا تو روک ٹوک بھی ہمارے ہاں نہیں ہے، وہ باتیں تیری اپنی ہیں. ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، اس میں تنقید نہیں کر رہے. لیکن میں قرآن مجید کے اس آیت کریمہ کا ایک حوالہ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات، خالق کائنات کی تعلیمات، اس پر عمل کرنے میں الحمدللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، محبت ہے، پیار ہے. تو جتنا بھی کلوزوں کے ساتھ رشتہ ہے نا، حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا، تو اس قرآن کی اس آیت پر یا اس لفظ پر عمل کر کے جا، یقیناً وہ اپنے ہونے کے باوجود اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. یار میرا قریبی ہو کر بھی اجازت نہیں دیا، اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، پیار پیدا ہوگی. ہاں ایک اور بات بھی ہے، بس اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو جتنا بھی کلوز رشتہ ہے، جتنے آپ قریبی ہیں، ایک دن آپ جس طرح آپ گھر آ رہے تھے، جا رہے تھے، آپ اندر داخل ہو گئے، اندر کی خواتین سارے دوپٹے اترے ہوئے تھے، بس وہ اپنے ہاتھ میں بیٹھی تھی. جتنا بھی قریبی رشتہ ہوگا نا، ایک مرتبہ ضرور اس کے دل میں بات یہ آ گئی، یار اس کو چاہیے تھا، وہ میرا بھائی بنا ہوا تھا، وہ یہ میرا بھائیوں کی طرح تھا، وہ میرا یہ قریبی تھا، یہ اس کو چاہیے تھا یہ دروازے میں تھوڑی آواز دے دیتا تاکہ یہ کس طرح خواتین بیٹھی ہیں. یہ معاملہ اندر ضرور آ جائے. لیکن میں قربان نہ جاؤں، جب حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا کا لفظ آیا ہے کہ جب آپ نے کسی کے ہاں جانا ہے تو پہلا عمل آپ نے اجازت والا کرنا ہے. یقیناً ایک وقت ضرور آئے گا کہ جتنا کلوز تک ہوگا وہ تیری اجازت لے کر جانے پر اس کا دل خوش ہو جائے. کیوں نہ خوش ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کر رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے پیغام پر عمل کرتا تھا، الحمدللہ اس میں کامیابی ہے. پھر اگلی بات سنیں، اللہ فرماتا ہے تستانسوا، اپنی اجازت بغیر نہیں داخل ہونا، قربان ہے. اگلا کیا جملہ ہے؟ فرمایا جب اپنی اجازت لے لی تو ایسے نہیں چلے جانا. داخل تو کیا حال ہے جی، طبیعت کیسی تھی، کمال ہو گیا جی، کیا بات ہے جی. ہوتا ہے نا کہ اجازت، ہاں جی اجازت ہے جی، یا بینک ہے جی اجازت، اندر داخل ہوتے جناب کیا حال ہے جی، خیریت ہے، میں تو بڑے دیر سے بات ہے. نہیں رحمت نہیں، ایسے کام نہیں کرنا، نہیں کام کرنا. بولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا پہلے اجازت، استأنسوا، پہلے اجازت. بولا پھر فرمایا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اس کے بعد قدم رکھے تو سب سے پہلے سلام کریں. اور پھر حقیقت ہے کہ جب تم سلام سے افتتاح کرو گے، سلام سے آغاز کرو گے، ایک دن اس کے دل میں ضرور مزید محبت پیدا ہوگی. کہ جب بھی دل کھاتا ہے نا، اتنی قربت بھی ہے، اتنا قربت کا رشتہ بھی ہے، اور یہ اور ہم ایک فیملی بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ اجازت کے بغیر آتے ہی نہیں. یعنی اس کے دل کے اندر کتنا شرم و حیا ہے، یہ کتنے شرم و حیا کا پیکر ہے ماشاءاللہ. یعنی اس کی نظروں میں کتنا حیا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، یعنی جب بھی آتا ہے نا وہ دل میں 100 مرتبہ ہے، یعنی سلام کے بغیر نہیں آتا، تو اس کے دل میں تیری مزید محبت پیدا ہوگی. کیوں نہ ہوگی کہ تو قرآن پہ عمل کر رہا ہے. کس پہ کر رہا ہے؟ قرآن پہ. اب دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ طریقہ تو آگے آئے گی لیکن بہرحال میں ادھر کہہ رہا ہوں، مثلا ایک اوپر سے آدمی آیا ہے نا، ہم بیٹھے ہیں، حق اس کا بنتا ہے، حق ہمارا نہیں بنتا. یاد رہے ایک پیدل جا رہا ہے، سواری پہ جا رہا ہے، پیدل والے کہتے ہیں کہ وہ سواری والے کو سلام کرے، جو اوپر سے آیا وہ سلام کرے، چھوٹے بچے کے بڑے کو سلام کرے. ایک تعلیم دی گئی ہے.
دیکھیں یہ ستون ہے، یہ کیا ہے؟ پلر ہے۔ حضرت انس بن مالک یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر پر ہوتے تو درمیان میں درخت آ جاتا، کوئی آڑ آ جاتی، تو ہم یہ دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ نے قرآن مجید میں سلام کی تعلیم میں نہیں دے دی، اور اپنے یہ پہلے بات کر دی کہ تمہیں سورۃ النساء کی دو جو اوپر آیت پڑھتا ہو نا، اس آیت کا مفہوم اپنے بھاشا آپ کو سمجھو۔ آیت نمبر 86 ہے، پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں محبت کا، پیار کا، انس کا، قربت کا، خیر خائی کا، خدمت کا اور دکھ سکھ میں شریک ہونے کا بہترین جو ذریعہ بنایا اس کو سلام کہا۔ اور اس آیت کی نعمت کے اندر داخل ہونے کا، کسی کے پاس جانے کا وہ طریقہ بیان کیا گیا۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام نے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم جب ایسے چلتے سفر پر ہوتے تو درمیان میں ہم ایسے کٹھے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، یکدم درمیان میں درخت آ گیا۔ کیا آ گیا؟ درخت آ گیا۔ اب ہم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، دیوار آ گئی، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کوئی اور آنا کی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت انس مالک فرماتے ہیں کہ ایسے تقسیم ہوئے، اکٹھے ہوئے، پھر ہم نے دوسرے کو سلام کر دیا۔ یہ ساری تعلیم علاقہ کے ساتھ ختم کی تھی کہ جب ہم ایسے اکٹھے ہوتے پھر ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ ایک آدمی یہاں سے اٹھا ہے، ہمارے اندر بیٹھا رہا، آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا، باہر گیا ہے۔ اب تعلیم کیا ہے قرآن سنت کی کہ جب وہ باہر جا کر پھر اندر آیا پھر سلام کرے۔ 100 مرتبہ گیا، 100 مرتبہ ہی سلام کرے، کیونکہ ہمارے درمیان محبت کا، قربت کا، انس کا ذریعہ ہی سلام ہے۔ اب یہاں میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ اب یہاں الفاظ آتے ہیں، یہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے کرتی ہے۔ اب جملے پہ غور کرنا، ماشاءاللہ صاحب علینا بیٹھے ہیں، شروع بیٹھے ہیں، میں فقط آپ تک ایک موقع پیش کرنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے۔ لفظ آ رہا ہے کہ افشوا السلام تسلموا، ایک سلام کا حکم ہے اور آگے اس کا نتیجہ ہے کہ تسلموا، تو جو زبان نبوت نے فرما دیا ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، تو جو میرا کل زبان نے اس سے گارنٹی دے دی ہے الحمدللہ وہ گارنٹی ہی ہے۔ اور یہ فقط باتیں سننے کے لیے نہیں ہے کہ دیکھو کتنے جمعے ہو رہے ہیں، کتنی تقریریں ہوئی ہیں، کوئی ترنم میں دے رہا ہے، کوئی شعر و شاعری میں کر رہا ہے، کوئی لچھدار تقریریں ہو رہی ہیں، بسرتیں بھری ہوئی ہیں، جناب لڑنے لگی، کیا بات ہے، علامت آپ کو تقریر کر لیں۔ یار یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ، کمال یہ ہے کہ جو پیغام تیرے پاس آ گیا ہے اس کو دامن میں رکھ اور اس پر عمل پیدا ہو، اس کو عملی دامہ پیدا، بس الحمدللہ تیری کامیابی اسی میں۔ اب سنو، حضرت برا رضی اللہ فرماتی ہے، یہ بڑا بڑے مشہور صحابی ماشاءاللہ جو ہے بتایا بیٹھے ہیں، یہ نے پڑھا ہوگا، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے خوبصورت ماشاءاللہ روایت کرتے ہیں۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کی کثرت کرو، سلام کی کثرت کرو، سلام کو عام کرو، جب لگا سلام، اوپر سے سلام، یعنی سستی نہیں کرنی۔ آپ جانے آپ کو 5 آدمی ملے، 5 کو سلام کرنا، اگر کوئی جواب نہیں دیتا تیرے دل پہ اثر ہوگا، مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے سلام کرنا ہے، اگر اس کا جواب آ گیا تو الحمدللہ، اور اگر اس کا جواب تو نے نہیں سنا، اس نے سلام کا جواب دیا لیکن تو سن نہیں سکا، تو پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے کہنا وعلیکم السلام، اپنے سلام کے جواب کو خود سلام کہنا۔ یہ میرا آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اب لفظ سننا، اور میں افشوا السلام، سلام کی کثرت کرو، سلام کو عام کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فضل سمجھ لو، اگر لفظ سنو تو فرمایا تسلموا، تسلموا، ایک بتاؤ مسلمانوں کو، تسلموا، میرا کہنے فرمایا تسلموا، افشوا السلام، سلام میں کثرت کرو، سلام کو عام کرو۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا تسلموا، میرا کہنے گارنٹی دی،
جب تک دنیا میں رہو گے میں تمہارا نبی کہتا ہوں سلامتی ہی میں رہو. کیا گارنٹی میرا کہنے کا خدا کو یاد دی. اے مسلمان تیرے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی. کیا تجھے پیسہ نظر آتا ہے؟ اس پیسے نے چہروں کی مسکراہٹیں ختم کر دی. تو لوگوں کو سلام کرنا پسند نہیں کر رہا. تو اپنے سے چھوٹے کو غریب کو سلام نہیں کرتا ہے. کیا تو نے سمجھا اپنے آپ کو کیا ہے؟ کیا تو نے اپنے آپ کو سمجھا ہے کہ ساری بات پیسے میں ہے, ساری بات دولت میں ہے؟ افسر تو افسر لگا ہے, تو افسر اپنی جگہ پہ ہے. تیرے جیسے افسر, تیرے جیسے ایم پی ایم ایل اے, تیرے جیسے وزیر, تیرے جیسے بڑے بڑے مالدار آئے اور آج ان کی قبر میں کوئی فاتحہ خانی کرنے والا نہیں ہے. لیکن آقا نے فرمایا, کیوں یہ فرمایا؟ تسلمو تسلمو, سلامتی میں رہو گے, سلامتی میں رہو گے. اس میں میرا آقا نے سمندر بہا دیا ہے. وہ سمندر کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے کہ سمندر کیا بہایا ہے. یہ خدا کی قسم, افشوا السلام, افشوا السلام, تسلمو. بڑو چھوٹو, امیرو غریبو, افسرو, جو بھی تیرے پاس جائے جو کچھ بھی ہے, بس ایک بات سننا, اگر تو چاہتا ہے سلامتی میں رہوں, سلامتی میں مروں, سلامتی میں اٹھوں, پھر ایک ہی کام کر. جو بھی تیرے سامنے آ جائے, وہ نوکر ہے, وہ خادم ہے, وہ غریب ہے, وہ غریب تر ہے, وہ یتیم ہے, وہ مسکین ہے, کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے, افشوا السلام, تو نے اس کو سلام کرنا ہے. آج چھوٹی سی نوکری مل جاتی ہے, دفعہ پر تو کس قسم کا شخص ہے. اور قرآن کا مطالعہ کر, اور حدیث کا مطالعہ کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفے کی جامع سے میں جمعہ پڑھا رہے ہیں اور لاکھوں کا اجتماع ہے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہتا ہے پیارے علی یا امیر بولو بلا یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آ جائے تو عزت مل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں پیسہ آ جائے, دولت آ جائے تو عزت مل جاتی ہے. اور آپ کے پاس ایسے کملی تھی, کملی میں ملا کر سنت ہے. حضرت علی نے ایسے پریکٹیکل کیا, فرمایا چہرہ نظر آ رہا ہے, چلو یہ تو پتلا ہے نا, کملی تو موٹی تھی نا, جس طرح یہ صاحب کے پاس ہے اس طرح. فرمایا چہرہ نظر آ رہا میرا, کہہ کے نہیں آ رہا. فرمایا اب آ گیا. تو فرمایا خدا کی عزت کی قسم, پیسہ آنے کے بعد عزت نہیں ملتی. پیسہ آنے سے پہلے وہ پردے میں تھا, نقاب میں تھا. جو ہی دولت آئی نہیں, پردہ ہٹ گیا. کیا مطلب؟ فرمایا اب بھی جس کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے. میرے علی نے کمال نہیں کر دیا. دوستوں میرے پاس علم نہیں ہے, میں کیا بات کروں. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اگر درمیان میں درخت آ جاتا, کوئی درمیان میں آر آ جاتی, ہم تقسیم ہوتے. آقا کی تعلیم, آقا کا درس, آقا کا پیغام, آقا کی تربیت کیا تھی. فرمایا ہاں درمیان ایسے ہوئے نہیں, ملے نہیں, سلام کیا نہیں. ہائے ٹائم ایسے ٹائم نہیں, بس بڑی جلدی ہو جاتا ہے, آدھا گھنٹہ جلدی گزر جاتا ہے. دل تو کرتا ہے کس کو میں مزید کھولوں, لیکن آگے بڑے خوبصورت حدیثیں آ رہی تھی تعلیم کے حوالے سے. لیکن میں بس آخر میں ایک ہاتھ جو کہتا ہوں, افشوا السلام تسلم. ہے کیسے لگتے ہیں افشوا السلام تسلموا. میں ہاتھ جوڑ کے دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, تکبر, غرور, وڈیائی, پیسہ, دولت, افسری, تہکا, دبدبا, روک, خاک میں ملا دے. افشوا السلام پہ عمل کر. خدا کی قسم قبر میں جاتے استقبال میرا کا تیرا فرمائے. میں نے جملہ بولا تھا نا, جملہ بولا تھا نا, بتایا تھا نا وہ بازار کا, یاد ہے آپ کو نہیں؟ ایک طرف سے غریب تر آ رہا, ایک طرف سے امیر تر آ رہا ہے. تو غریب نے سوچا پتہ نہیں یہ امیر ہے, جو تکبر والا, تو امیر نے سوچا کہ یہ غریب کیا سوچے گا. وہ بھی آ رہا, اس کا السلام علیکم ورحمۃ. غریب اکا بکا رہ گیا, وہ یار یہ تو تکبر والا تھا, یہ کیا بن گیا. بڑا خوش ہوا. رب نے فرمایا فرشتوں اور لوگ کو فرمایا جلدی جاؤ نا, میرے بندے کا مجھے یہ عمل بڑا ہی پسند آ رہا ہے. پیسہ ہونے کے باوجود اس نے کیا کر دیا, یہ غریب بندے کو خوش کر دیا. فرمایا جلدی پہنچو. 2 فرشتے, ایک نہیں آیا. مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس کو میرا سلام بھی کہو, اس کو میری طرف سے خوشخبری سناؤ, تیرے اس عمل پر میں نے ماضی کے سارے گناہ معاف. دوست باقی شاید گفتگو چلتی رہے گی.